السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یروشلم شہر دنیا کے تینوں ابراہیمک ریلیجن یعنی یہودی، مسلمانوں اور کرسچنز کے لیے کس قدر اہم ہے۔ اس شہر کا کردار بھی تاریخی طور پر کتنا خاص ہے۔ خاص طور پر مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے مقدس ہے۔ کرسچنز جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے محبت رکھتے ہیں، جبکہ یہودیوں کے لیے یہاں پر ان کی سب سے مقدس عبادت گاہ کبھی موجود ہوا کرتی تھی، جس کی ایک دیوار آج بھی بالکل صحیح سلامت موجود ہے، یعنی دیوار گریا، اور یہ اس وقت بھی وہاں پر رو رو کر اپنے آنے والے مسیح کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد دنیا کے اندر اس کو بھیج کر پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت کو ایک بار پھر سے کامیاب و کامران کر دے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر تھی۔ لیکن مختصر یہ جان لیں کہ سب سے پہلے اللہ کے حکم پر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ یہودیوں کی پہلی باقاعدہ عبادت گاہ تھی، کیونکہ اس سے پہلے یہودیوں کے اندر باقاعدہ کسی عبادت گاہ کا تصور موجود نہیں تھا، اور اس عبادت گاہ کے اندر مقدس تابوت سکینہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اور اس کی تعمیر کے دوران جب اچانک سے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی، تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر اور بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کے بادشاہ بنے، تو انہوں نے جنات کی مدد سے اس ہیکل کو تعمیر کروایا، اور اسی نسبت سے اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی۔ یہودی قوم کی ناشکری اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی مرتبہ اپنا عذاب نازل کیا، اور 2 مرتبہ یروشلم شہر پر حملہ ہوا، جس کے اندر ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ پہلا حملہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے کیا، اور دوسرا حملہ رومی بادشاہ ٹائٹس نے کیا، اور اس دوران ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ مقدس تابوت سکینہ اچانک سے کہیں غائب ہو گیا، اور یہودی قوم دنیا کے اندر در بدر ہو گئی۔ اور جب یروشلم شہر کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر فتح کر کے یہاں پر ہیکل سلیمانی کی جگہ مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا، تو یہ شہر مسلمانوں کی سلطنت کے اندر شامل ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ شہر ہزاروں سال سے بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کی ملکیت تھا۔ یہودی کتابوں کے مطابق ان کا یہ مسیحا جس کے آنے کے لیے وہ دن رات رو رو کر دیوار گریا کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، وہ تب نازل ہوگا جب اس مسجد اقصی کی جگہ اس ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ تعمیر کیا جائے گا، اور اس سے پہلے 5 سرخ رنگ کی بچیوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے قربانی کے لیے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ مسیحا ان کا بادشاہ بن کر اس دنیا کے سامنے آئے گا، اور ایک مرتبہ پھر سے یہودیوں کی حکومت پوری دنیا پر قائم کرے گا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ مسیحا تورات کے اندر موجود پیشن گوئی کے مطابق آج سے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کے اندر اس قوم کے اندر بھیج دیا تھا، جسے اس قوم نے دجال سمجھ کر قتل کروانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ سو اب جو ان کا مسیحا دنیا کے اندر ظاہر ہوگا، وہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس گناہ عظیم کے بدلے کے طور پر یعنی اصلی دجال ظاہر ہوگا، جس سے یہ لوگ اپنا مسیحا سمجھ کر اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ دوستو، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے، صرف اور صرف 1 ہی سال کی بات ہے۔ جی ہاں، صرف 1 سال، کیونکہ یہودیوں نے ان 5 بچیاں کی قربانی مسجد الاقصی کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر، تیسری عالمی جنگ یعنی جنگ ہرمجدون کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ جگہ جگہ غرقت کے درخت لگانا شروع کر دیے ہیں، جنہیں یہودیوں کا درخت کہا جاتا ہے، اور یہ واحد درخت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہودیوں کو اس جنگ میں پناہ دے گا۔ آج کی تاریخ میں
جگہ جگہ پر اسرائیل کے اندر اس کی کاشت ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے کئی دہائیوں تک اس لال بچے کا انتظار کیا جو کہ آج سے 2000 سال پہلے یہاں پر موجود ہوا کرتی تھیں، لیکن اب ناپید ہو چکی ہیں۔ یہاں اسرائیل میں لال رنگ کی بچیاں موجود تو ہیں، لیکن تورات کے اندر جس بچی کی نشانی کا ذکر کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ وہ بچیا مکمل طور پر لال ہو، اس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہ ہو، اور اس کے جسم پر کوئی نشان موجود نہ ہو، اور نہ ہی وہ کبھی کسی کام کے اندر استعمال ہوئی ہو۔ اس کی عمر تقریباً 3 سال کے قریب ہو۔ اسرائیل میں اس وقت کئی گائے موجود ہیں جو کہ پیدائشی طور پر مکمل لال ہوا کرتی ہیں، لیکن بڑے ہوتے ہوتے ان کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں جنہیں قربانی کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اسرائیل نے ایسی گائے کی تلاش پوری دنیا کے اندر شروع کر دی، اور آخر کار صرف 1 سال پہلے یعنی 2022 کے اندر ان کی یہ تلاش اس وقت ختم ہوئی جب امریکی ریاست ٹیکساس کے اندر انہیں یہ 5 سال کی بچیاں مل گئیں جس کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو تورات کے اندر اس قربانی کے لیے جانور کے متعلق تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہودی قوم کسی عبادت یا بڑے کام کے لیے ایسی ہی لال بچیاں اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا کرتے تھے، جبکہ قرآن کے اندر اس کا رنگ شوخ پیلے رنگ کا بیان ہوتا ہے، کیونکہ جس بچیا کو یہودی سرخ کہہ رہے ہیں وہ اصل کے اندر مکمل طور پر سرخ یا لال نہیں بلکہ یہ یلو یعنی پیلے شیڈ کے ساتھ ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرخ اور پیلے رنگ کا مکسچر ہے، کیونکہ اصل سرخ رنگ تو کچھ ایسا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم نے آج تک دیکھا یہی ہے، ہزاروں سال کی ایولیوشن کے اندر بھی کوئی بھی پیلے رنگ کی ایک گائے یا سرخ رنگ کی ایک گائے کبھی دیکھنے کو ملی ہو، اور نہ ہی کبھی موجود تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق اس کا رنگ پیلے اور لال رنگ کا مکسچر ہوگا۔ قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا فیصلہ سنانے کے لیے اللہ کے حکم پر اس بچیا کو قربان کرنے کے لیے کہا تھا، تاکہ یہودی قوم کے دل سے بال نامی مجسمے کی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکالا جا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد یہودیوں نے رومن حکومت کے خلاف بغاوت کر کے جنگ چھیڑ دی تھی، جس نے ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی اور یروشلم شہر کو تباہ کر دیا، اور یہودی پوری قوم اپنی اپنی جان بچا کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ اب یہودی کیونکہ یہاں پر موجود نہیں تھے تو اسی دوران یہاں پر لال رنگ کی بچیاں ناپید ہونا شروع ہو گئی تھیں جو کہ یہاں پر موجود ہوا کرتی تھیں۔ سن 1948 کے اندر جب اسرائیل کا وجود بنا تب سے لے کر اب تک اس بچیا کی تلاش شروع ہو گئی، اور 2018 کے اندر یہ خبر آئی تھی کہ وہ لال بچیاں اسرائیل کو مل گئی ہیں، پر وہ پرفیکٹ نہیں تھیں۔ آخرکار 2022 کے اندر ان 5 بچیاں کو ڈھونڈ کر 16 ستمبر کو اسرائیل لایا گیا، جہاں پر انہیں خاص نگرانی کے اندر کسی نامعلوم مقام پر رکھا گیا۔ اس کے مالک کا کہنا ہے کہ اس کے جانور بالکل پرفیکٹ ہیں، ان کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہیں ہے، نہ ہی کبھی بیمار ہوئی ہیں، اور نہ ہی ان سے کوئی کام کروایا گیا ہے۔ اب بار بار اس گولڈن ڈوم کو مسجد اقصیٰ کی جگہ پر دکھانے کا آخر کیا مقصد ہے؟ تو دوستو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ لوگ اسے شہید کر کے اس کی جگہ پر ٹیمپل بنائیں گے تو عام لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ اصل مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو اس گولڈن ڈوم کو مسجد اقصیٰ سمجھ رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل مسجد اقصیٰ کو کسی زلزلے یا پھر اس کی بنیادوں کو گرا کر اسے قدرتی حادثے کا نام دے کر، جیسا کہ وہ پہلے ہی مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو تابوت سکینہ اور جادو کی کتابوں کی تلاش کے اندر کھدوا چکے ہیں۔ دوستو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں اور حقیقت کو سمجھیں کہ دنیا بدل رہی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے پیشن گوئیاں جو کہ اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کی تھیں
ہماری نظروں کے سامنے حقیقت بن رہی ہیں۔ اگر ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی تو آخر کب کھلیں گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔